السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ دوستوں، ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا اتفاق ضرور ہوتا ہے جو ہمیں حیران کر دیتا ہے اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے اتفاق شیئر کروں گا جو شاید ہزاروں سالوں میں ایک آدھ دفعہ رونما ہوئے ہوں گے۔ بچپن میں جدا ہونے والے جڑواں بھائیوں کی کہانی۔ دوستوں، یہ واقعہ 1940 کا ہے جب دو جڑواں بھائی جیمز لوئس اور جیمز سپینسر پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے فوراً بعد دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا اور اسی وجہ سے انہیں دو مختلف خاندانوں نے پالا۔ اتفاق سے دونوں خاندانوں نے ان لڑکوں کا نام جیمز رکھا اور مستقبل میں دونوں نے قانون کی پڑھائی کی۔ دونوں نے جن عورتوں سے شادی کی ان کا نام لنڈا تھا۔ شادی کے بعد دونوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے اور اتفاق سے دونوں نے ان کا نام جیمز ایلن رکھا۔ اور پھر آگے مزید دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی بیگموں کو طلاق دی اور پھر بعد میں دو مختلف عورتوں سے دوسری شادی کی اور اتفاق سے ان دونوں عورتوں کا نام بیٹی تھا۔ اس سے آگے مزید دوستوں، ان دونوں کے کتوں کا نام ٹوائے تھا۔ دونوں بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتے اور دونوں کی کاریں بھی ایک جیسی تھیں جن کا نام شیورلے تھا۔ 9 فروری 1979 کو جیمز ٹوئنس پہلی بار ملے اور اس کے بعد ان کی یہ کہانی پورے امریکہ میں پھیل گئی۔ بندوق کی ایسی گولی جو چلنے کے 20 سال بعد لگی۔ 1883 میں ٹیکساس، امریکہ کے ہیری زیگلینڈ نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بریک اپ کر لیا اور اس کی گرل فرینڈ نے دکھی ہو کر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد لڑکی کے بھائی نے غصے میں آ کر زیگلینڈ کو گولی مار دی۔ اس کے بعد لڑکی کے بھائی نے بھی خود کو گولی مار لی اور حقیقت میں زیگلینڈ کی موت نہیں ہوئی تھی۔ گولی زیگلینڈ کے چہرے کو چھو کر درخت میں جا لگی اور پھر کئی سالوں بعد زیگلینڈ نے اس درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا جس میں ابھی بھی گولی موجود تھی۔ اس بڑے درخت کو کاٹنا مشکل تھا۔ زیگلینڈ نے اسے ڈائنامائٹ سے اڑانے کا فیصلہ کیا اور جب دھماکہ ہوا تو وہی گولی زیگلینڈ کے سر میں جا لگی جس سے وہ انتقال کر گیا اور اس طرح گولی نے 20 سال بعد اپنا بدلہ لے لیا۔ دنیا کی خوش قسمت ترین عورت وائلٹ جیسپ ایک نرس اور سمندری لائنر اسٹیورڈنس تھی جو 1912 میں ٹائٹینک اور HMHS میں ڈوبنے سے بچ گئیں۔ بعد میں انہیں مس انسنکیبل کا نام دیا گیا۔ 1916 میں RMS اولمپک ڈوبا تو وائلٹ اس میں موجود تھی اور ایک دفعہ پھر وہ ڈوبنے سے بچ گئی۔ بچپن کی کتاب۔ 1920 کی دہائی کی ناول نگار این پیرش پیرس میں پرانی کتابوں کی دکانوں پر کتابیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک ایسی کتاب آئی جو ان کے بچپن کی پسندیدہ کتاب تھی۔ کتاب کا نام تھا جیک فروسٹ اینڈ ادر سٹوریز۔ اس نے کتاب اپنے شوہر کو دکھائی اور بتایا کہ یہ اس کی پسندیدہ کتاب تھی۔ جب اس کے شوہر نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا تو وہاں لکھا تھا این پیرش 209 این ویبر اسٹریٹ، کولوراڈو اسپرنگ۔ یہ اس کی اپنی ہی کتاب تھی۔ ایک ٹیکسی کے ساتھ دو بھائیوں کی اتفاقاً موت۔ 1975 میں ہملٹن برموڈا میں ایک 17 سال کا لڑکا موٹر سائیکل کی سواری کر رہا تھا اور اچانک ایک ٹیکسی نے اسے آ کر ٹکر ماری اور وہ وہیں جاں بحق ہو گیا اور پورے 1 سال بعد اس کے سگے بھائی کی موت بھی ایسی ہی ہوئی۔ اتفاق سے وہ بھی وہی موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اسی ٹیکسی نے اس موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی اور اس کو چلانے والا ڈرائیور بھی وہی تھا اور اتفاق سے اس ٹیکسی میں سفر کرنے والا پیسنجر بھی وہی تھا اور جہاں حادثہ ہوا تھا وہ گلی بھی وہی تھی۔ دوسرا جنم یا اتفاق۔ یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ کیسے جینیفر لوپز کی شکل زبیدہ تھروٹ سے اتنی ملتی ہے۔ آنکھوں سے لے کر چہرے کے نین نقوش سب ایک جیسے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی سے ملتی ایک اور مثال یہ ہے کہ فراری کے بانی انزو فراری کی موت 1988 میں ہوئی اور صرف 1 مہینے بعد فٹ بال سٹار میسٹ اوزیل پیدا ہوئے۔ یہ بہت عجیب ہے کہ فراری کے بانی اور فٹ بال سٹار حیرت انگیز طور پر ایک جیسے دکھتے ہیں۔ الگ الگ امریکی صدور کی ایک جیسی موت۔ دوستو، ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی دونوں مشہور امریکی صدور تھے۔ دونوں صدور کے درمیان کچھ ایسے اتفاق ہوئے جو آج بھی زبان زد عام ہیں۔ مثلاً دونوں کی اموات سر میں گولی لگنے سے ہوئی۔ دونوں صدر کی موت ہفتے کے دن ہوئی۔ لنکن کو فورڈ کے ایک تھیٹر میں گولی ماری گئی جبکہ جان ایف کینیڈی کو فورڈ کار میں گولی ماری گئی۔ اس کار کا نام تھا لنکن لیموزین۔ لنکن کا کینیڈی نام کا ایک سیکرٹری تھا جس نے انہیں تھیٹر میں نہ جانے کے لیے کہا تھا اور وہیں کینیڈی کی ایلون لنکن نام کی سیکرٹری تھی جس نے انہیں ڈیلس جانے سے منع کیا تھا۔ دونوں کے قاتلوں کو سماج سے پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔